بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ریحان جبار ہندوستانی آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں صفائی کی اہمیت اور ہمارا طرز عمل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں طہارت اور پاکیزگی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نماز اور حج بیت اللہ، ان دونوں مواقع پہ جو بنیادی عبادات ہے اور مسلمانوں کے بنیادی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ان دونوں مقامات پہ، ان دونوں عبادات سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ یہ حکم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ عبادات شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ایک مشہور حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اسلام میں صفائی کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جو کہ مومن اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنی جسمانی صفائی اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جو زمین کا وہ ٹکڑا گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ اگر صاف نہ ہو تو ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، ہماری نماز ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اور حج بیت اللہ کے موقع پہ بھی قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج بیت اللہ کو، آیت کے مفہوم ہے کہ حج بیت اللہ کو صاف اور پاک رکھا جائے، اور ہمیں بھی باقاعدہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں دیکھیں آپ، اتنی اہمیت دی گئی ہے، اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اتنی اہمیت کے بعد صفائی کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ دوستو، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک ایک جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان کو فالو کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ سوری ٹو سے، لیکن لیٹ می سے کہ ہم مسلمان جو ہیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پہلو کو فالو کرتے ہیں وہ صرف ظاہری عبادات کے ہیں، کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں بے شک، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو معاشرتی پہلو ہے اس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو اس میں جو واقعات اور حالات کے علاوہ جو ہے ایک بنیادی جو پہلو جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صفائی کا۔ دوستو، جسمانی صفائی تو کم و بیش ہم سب لوگ ہی اپنی رکھتے ہیں، نماز سے پہلے ظاہر سی بات ہے وضو بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی صفائی کے طور طریقے ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن میرا آج جو کنسرن ہے وہ ہے معاشرتی صفائی کے بارے میں، جس کو ہم انگلش میں کمیونٹی ہائیجین کہتے ہیں۔ کمیونٹی ہائیجین کے بارے میں ہم جو ہے بہت ہی یوں کہہ لیں کہ لاپرواہ یا خود غرض واقع ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جس میں میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور آیات میں بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر آپ کی جو ہے زمین کا ٹکڑا صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو تو صاف رکھتے ہیں، لیکن اپنے گلی محلوں کو، سڑکوں کو، راستوں کی کیا ہم حالت کرتے ہیں؟ جتنا بھی گھر کا جو ہے کچرا ہوتا ہے ایک دن میں جو جمع ہوتا ہے وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، چاہے اس سے جو ہے باہر چلنے والوں کو جو ہے مسافروں کو اور راہ چلنے والوں کو کتنی بھی تکلیف ہو، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ راستوں کو ان کا حق دیا کرو، اور راستوں پہ تکلیف دہ چیزیں نہ پھینکا کرو کہ مبادہ کہیں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا مظاہرہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلی بات تو اجتماعی طور پہ ہمارے یہاں کوڑے دان رکھے جانے کی کوئی روایت ہی نہیں ہے ہماری سڑکوں پہ، لیکن کہیں بھولے سے حکومت یا میونسپلٹی کوئی کوڑے دان رکھ بھی دے تو ہم نے بھی الحمدللہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اس کوڑے دان میں اپنا کچرا نہیں پھینکیں گے۔ ہمیں جو ہے لازمی اس کوڑے دان کے برابر میں
جو حصہ ہے کسی کا گھر ہو چاہے کسی کا پلاٹ ہو کچھ بھی ہو وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کچرا جو ہے وہیں پہ پھینکنا ہے۔ اس میں دیکھیں سڑکوں پہ کچرا پھینکنا یا کسی کی پراپرٹی میں جا کے کچرا پھینکنا، اس میں ایک تو جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ محلے میں کسی کے خالی پلاٹ میں یا گھر کے برابر میں کچرا پھینک رہے ہیں تو اس میں کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی کہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، مفہوم ہے حدیث کا، وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو دوستو جب ہم کسی کے گھر کے برابر میں کسی کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پہ جب کچرا پھینکتے ہیں تو اس سے کیا پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو کیا اسے ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نعوذ باللہ رد کرتے ہوئے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اور دوسرا، جب ہم کسی کی پراپرٹی پہ جو خالی پلاٹ ہو یا چاہے گھر ہو اس میں جب ہم کچرا پھینکتے ہیں تو اس پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کی جان مال اور عزت جو ہے دوسروں پہ حرام کر دی گئی۔ تو ناظرین، مال کے زمرے میں کیا یہ پراپرٹی نہیں آتی؟ ہم کسی کے پلاٹ پہ گھر کے سامنے کسی کے گندگی پھیلاتے ہیں تو اس حدیث کی ہم وائلیشن نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے کچرا پھینکتے ہوئے؟ دوسری جو میں نے پہلے ہی بتائی کہ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو تیسری جو حدیث ایک ہے کہ راستوں مفہوم ہے کہ راستوں کو ان کا حق دیا کرو، یعنی راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ کھڑی کرے یا کوئی ایسی گندگی نہ پھیلائے جس سے راہ چلتے آنے والے مسافروں کو اور محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ 2 یا 3 بنیادی حقوق ہیں جو